میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بچے پہاڑیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، گلیاں بھی سجائی ہوتی ہیں اور لائٹنگ بھی کی ہوئی ہوتی ہے گھروں کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ میلاد شریف کے موقع پہ ہاں جی، اچھا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بذات خود میلاد شریف منانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک مستحسن عمل ہے، خیر کا عمل ہے۔ اس کی مقصد کیا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی فضل و رحمت پر تم لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کرو، یہ تو ثابت بات ہے۔ حضور نے خود جو ہے پیر کے دن کا روزہ رکھا، اس سے معلوم ہوا، اور اس نے بتایا بھی کہ فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ اپنی میلاد کو ولادت، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا، ولادت۔ تو حضور نے اپنی میلاد کے دن کو ایک لحاظ سے منایا، اللہ کی عبادت کر کے روزہ رکھی۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلے عبادت کیا ہے کہ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں، یہ بہترین عبادت یہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کیا ہے؟ خوشی کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں، یعنی ہم دل سے اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ شکر ہے تم نے ہم نے محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا پیغمبر ہمیں دیا جو انبیاء کا سردار ہے، جو معراج کی رات وہ تمام انبیاء کا سردار بنا، اور قیامت کے دن وہ اس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور تمام انبیاء جناب آدم بابا سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب اس کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن روزہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا، پتہ ہے لوگ فرضی روزے بھی کم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بندے جو ہے کوئی بھی کام نہ کریں۔ اگر ایک بندہ ایک کام خیر کا نہیں کر سکتا، دوسرا کام تو کر سکتا ہے۔ آپ میلاد کے دن فقیروں کو کھانا کھلاؤ، آپ محفل میلاد کا اہتمام کرو شریعت کے دائرے میں، یہ تو جائز ہے۔ نعت ہوگی، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگا، اس میں بیان ہوگا، اخلاق بیان ہوگی، حضور پاک کی سیرت بیان ہوگی، یہ سب درست باتیں ہیں، اور آخر میں دعا ہوگی۔ لیکن میلاد کو منانے میں خوشی کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ذرا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اصل فتویٰ تو کوئی مفتی دے سکتا ہے، میں کوئی باقاعدہ مفتی تو نہیں ہوں، لیکن جو میری معلومات ہے اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں۔ لوگ جب آپ بلائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، کھلانا بھی پڑتا ہے، صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ذات پاکی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح کھانا مناسب ہونا چاہیے۔ اگر کسی محفل میں آپ رات کو بیٹھتے ہیں تو وہاں روشنی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ بناتے ہیں اپنا پہاڑیاں بناتے وغیرہ، اس میں تکلفات آ جاتے ہیں۔ تکلف کا مطلب کیا ہے؟ مثال یہ ہے اللہ تعالیٰ صاف لباس پہننے سے ناراض نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھنا چاہے، آپ ہر نماز کے نئے کپڑے پہنو، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے، حلال پیسوں کے کپڑے آپ کے پاس ہے، ہر نماز کے پہنو۔ لیکن اگر آپ کپڑوں پر نقش و نگار کرو گے، اس میں چمک آ جائے، اس میں جو ہے وہ آنکھوں کو خیرہ کرے، عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے، بہت سرخ کلر ہو یا بہت زیادہ زعفرانی کلر ہو، اس حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ میلاد میں آپ صفائی کرو، آپ اچھا کھانا پکاؤ، لیکن جب آپ تکلفات میں پڑیں گے، یعنی زیادہ خرچے میں پڑیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے ثواب کمانے کے خدا نہ کریں اسراف کی طرف نہ چلے جائیں۔ دوسرا مثال پیش کرتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ آپ اس کا کھانا اتنا مہنگا بناؤ، 20 ڈشیں پکاتے ہو، بھائی یہ ڈشیں تھوڑا کم کرو، اس کے عوض میں آپ میلاد ہی کی خوشی میں فقراء کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کپڑے دے دو، کسی کی شادی کراؤ، یعنی میلاد بھی کرو، یعنی کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن یہ کام ہے۔ اور لائٹوں کا میں عرض کروں گا، لائٹ کا بھی ایک حد ہونا چاہیے، لائٹ کا بھی ایک حد ہونا چاہیے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ اتنا روشنی کا بندوبست کرو کہ لوگ ایک دوسرے کو نظر آئے، کوئی گر نہ جائیں، یا کوئی بیان کر رہے ہیں اس کے چہرہ آپ کو نظر آئے۔ ہاں، انسان کا دل دیکھنے سے خوش ہوتا ہے نا، ہماری سننے کی بھی حس ہے، دیکھنے کی بھی حس ہے، بولنے کی بھی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا جگہ ہے۔ تو آپ لیکن یہ جو زیادہ لائٹیں لگاتے ہیں، پھر اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، کنڈی لگا کر۔ اب چوری کرنا حرام فعل ہے، ناجائز فعل ہے، ایک مستحب کام کے تم حرام کام تو نہیں کر سکتے ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ سیرت کی بات سننی ہے تو حضور پاک کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ باقی تو مفتیان حضرات بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرے معلومات ہے، یہ پہاڑیاں بنانا یا حد سے زیادہ لائٹنگ کرنا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں لائٹنگ کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن حد سے زیادہ کہ جس میں بہت فضول خرچی یا خرچہ زیادہ آ جائے، یا جس پر زیادہ فائدہ مرتب نہ ہو، تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کوئی عالم دین آیا اس کا خدمت کرو، عالم کو تو بولنا چاہیے، پیسوں کی خاطر نہیں، نعت خوان کو پڑھنا چاہیے، پیسوں کی خاطر نہیں، لیکن تم اس کی خدمت کرو۔ جو مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس کے پاس کرائے کو راستے کے کرائے کے پیسے دے دو، ہاں، عالم دین کو کپڑے دے دو،
طلباء کو کپڑے پہناؤ حضور کی میلاد کی خوشی میں، اور اس کا ثواب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جناب سعد حضور کا صحابی ہے، عرض کیا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی۔ ماں بڑی عزیز ہوتی ہے نا، ماں سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا خیرات کروں، کیا صدقہ کروں؟ اسی حدیث ہے مسلم شریف کا۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم پانی جو ہے نا، الماء، پانی کا صدقہ کرو۔ انہوں نے کنواں نکالا اور اس کنویں کا نام رکھا کہ میری ماں کا کنواں ہے۔ آپ حضور کے نام سے جو ہے نا، حضور کی سارے ثواب، اس کو تو ہماری تحفوں کا ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ آپ اس کے جو ہے وہ خاطر یہ کھانا پکاؤ، فقراء کو کھانا کھلاؤ۔ اسی لیے فضول خرچی سے حد تر امکان، چاہے مسجد ہے، مسجد میں 2 اے سی سے کام چلتا ہے، 10 اے سی کا پھر کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر مسجد میں جو ہے فرض کریں وہ یہ جو آج کل لیڈ لائٹ سے کام چلتی ہے، تو پھر انرجی سیور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ٹیوب لائٹ کا جس سے خرچہ زیادہ آتا ہے۔ اسی لیے ہر کام میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، اس میں حد تر امکان حدیث مبارکہ میں ہے ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین، بہت تکلف سے بچو، یعنی کھانے میں بہت زیادہ وہ نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، بولنے میں مبالغہ زیادہ نہ کرو۔ کوئی لباس ہے، اب مہنگا بہترین لباس پہنو، لیکن فضول خرچی کی طرف بات نہ چلی جائے۔ ریشم کا لباس مرد کے لیے ممنوع ہے، مرد کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس میں فضول خرچی ہے، اس میں جو ہے وہ اسراف کی طرف بات چلی جاتی۔ اسی لیے میلاد شریف جتنا زیادہ مناسب طریقے سے سادگی میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اتنا ہی جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔